الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں مخاطب فرمایا کافروں کو، اور پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ یہ کہیے کہ اے کافرو۔ اللہ تعالیٰ کی عادت دونوں طرح کی ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو براہ راست ملامت نہیں کرتا، اور کبھی اپنے بندوں کو ان الفاظ سے یاد نہیں فرماتا جو انسانوں کی طبیعت پر گراں گزرے۔ اپنے بندوں کا انتساب اپنی طرف کرتا ہے، محبت سے بلاتا ہے، اور اس انتساب میں جو افراد منتسب ہوتے ہیں ان کی عزت اور احترام برقرار رہتا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالی ملامت کی غرض سے لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں براہ راست مخاطب کرتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تمہارے اعمال غفلت کی وجہ سے اور غفلت کے انتہائی درجے کی وجہ سے ادا نہیں ہو پا رہے۔ بربک الکریم، اس پروردگار کی بندگی جو بہت کریم ہے۔ تو یہاں پر پہلا طرز تخاطب اختیار کیا اور فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے کافرو۔ اس آیت کریمہ کے بعد آج جو آیت تھی وہ یہاں سے شروع کرنا تھا کہ فرمایا لا اعبد ما تعبدون، آپ یہ کہیے ان سے کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرو گے۔ اہل علم کا مسئلہ ہے کہ جب مضارع فعل ہو، نفی اس کی ہو، تو اس پہ ما کا لانا اور لا کا لانا کون سی چیز زیادہ فصاحت کے قریب ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ عربی زبان کے مطابق حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جب نفی آتی ہے تو لا اور ما میں فرق ہے۔ تو جب لا سے اس کا ترجمہ لا اس پہ آئے گا نفی کے لیے، تو پھر اس کو زیادہ اچھا یہ ہے کہ مستقبل کے متعلق تصور کیا جائے، اور اگر ما آئے گا تو پھر حال کے متعلق اس کا ترجمہ کیا جائے۔ تو اگر لا جیسے کہ آیا ہے، اس کا بہترین اور فصیح ترجمہ یہ ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور ٹھیک، درست اور جائز ترجمہ یہ بھی ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا پریزنٹ حال جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ کشاف زمخشری جو اہل سنہ سے بالکل خارج تھے لیکن صرف و نحو میں ان کا کمال تھا، اہل تشیع ان میں رضی، اور کشاف یہ معتزلہ میں بہت بہت اونچے درجے کے اہل علم میں سے تھے، لغت ان پر ختم تھی۔ رضی وہ بھی شیعہ تھے اور یہ معتزلی تھے کشاف، لیکن دونوں نے عربی میں قرآن کریم میں جو نکات بیان کی ہیں بہت اعلیٰ درجے کے، یہ جو چیز بیان کی ہے یہ صاحب کشاف نے بیان کی ہے اپنی تفسیر میں۔ تو کہا یہ گیا کہ میں عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرو گے، قطعی طور پر فیصلہ کر دیا گیا، قطعی طور پر بتا دیا گیا۔
اور اہل مکہ جو تھے وہ درمیان کی کوئی راہ تلاش کر رہے تھے۔ درمیان کی راہیں تلاش کرنا یہ اچھا بھی ہوتا ہے کہ کچھ شرائط ادھر کی مان لی جائیں، کچھ شرائط ادھر کی مان لی جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں یہ رویہ اختیار فرمایا تھا تاکہ جنگ نہ ہو، اور اپنی بات عمرہ اس کو آئندہ سال پہ مؤخر فرما دیا تھا، اور ان کی جو کفر کی چیزیں تھیں بہت سی اس کو رد فرما دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو یہی ہوتا ہے دنیا میں عام طور پہ شرفاء کے معاہدات میں بھی، لیکن وہ جو چیزیں قطعی ہوتی ہیں ان میں کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکلتا۔ فلاں شخص فلاں کا باپ ہے یا نہیں، اب اس میں کیا درمیان کا راستہ نکالنا؟ قطعی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہے یا اللہ زیادہ ہیں، قطعی راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک کہتا ہے لاکھ ہیں، دوسرا کہتا ہے کروڑ ہیں، ایک کہتا ہے ایک ہے۔ یہ کمپرومائز تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہی صورتحال مکہ میں پیش آئی۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی دعوت دیتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں، یہ اب گھر گھر یہ چیز پیغام داخل ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا چلو جا کر بات کرتے ہیں۔ بھائی مسلمان ہے تو بہن کافر ہے، بہن مسلمان ہے تو بھائی کافر ہے، ماں باپ مسلمان ہے تو اولاد کافر ہے، اور اولاد مسلمان ہے تو ماں باپ کافر ہیں۔ گھر گھر یہ پیغام اسلام کا پہنچ چکا اور فساد مچ رہا ہے۔ گئے اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے کر لیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے خدا کتنے طاقتور اور عظیم ہیں۔ جو اچھی چیزیں آپ کو لگیں آپ وہ اپنا لیں، اور 1 سال ہم آپ کے پروردگار کی عبادت کریں، اور جو اس میں اچھی چیزیں ہیں وہ ہم لے لیں، تو مل جل کر صلح کر کے ہم اپنے عقیدے کو تبدیل کر لیں۔ ادھر کفر کا عقیدہ، ادھر اسلام کا عقیدہ، یہ دونوں ملا لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں کل بتاؤں گا، اور اللہ نے رات کو یہ سورہ مبارکہ نازل کی، اور اللہ نے کہا ان سے صاف کہیے کہ جن کی میں عبادت کروں گا ان کی تم نہیں کرو گے، اور جن کی تم کرو گے میں نہیں کروں گا۔ قطعی طور پر لائن کھینچ دی کہ یہ ہے وہ چیز جس پہ آ کے کوئی کمپرومائز، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے، اور یہ جو پٹھان غبارے لگاتے ہیں نا ایک تختے پہ، اس کی پریکٹس کرانی چاہیے۔ جو بچے نشانہ اچھا لگا لیتے، اسی طرح کئی ایک کلبس ہیں، اسلام آباد میں 2-3 ہیں جہاں شوٹنگ کرائی جاتی ہے، بچے کو ٹرین کرایا جاتا ہے۔ یہ کرانا چاہیے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ جو بچے اپنے نشانے میں ماہر ہوتے ہیں ان پر فیصلہ کرتے وقت ایک طاقت، قوت، ایک نقطہ آتا ہے، سوچتے جب وہ ٹریگر دباتا ہے اور گولی نکلی، جب وہ تیر چلاتا ہے اور تیر کمان سے نکل گیا۔ یہ اس کی زندگی میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اسے کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جب اسے زندگی کے حقیقی مسائل سلجھانے ہوتے ہیں، تو وہ سوچتا ہے حتیٰ کہ ایک مقام پہ آ کر وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ بس جو کچھ بھی ہو یہ میرا فیصلہ۔ اس کے نتیجے میں تباہی مچے، جنگیں ہوں، اس کے نتیجے میں اچھائی اور خیر ہو، کچھ ہو، اب میں نے یہ فیصلہ کر دی۔ جن لوگوں میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی نا، وہ کبھی کبھی جہنم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی عبادت کر لوں، اچھا یہ بھی عبادت کر لوں، اچھا یہ بھی خدا ہے، اچھا یار یہ کہ اللہ نے لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ عبادت ہے کیا چیز؟ عبادت کہتے ہیں انکار کو، عبادت کہتے ہیں غصے کو، عبادت کہتے ہیں کسی چیز کے روک دینے کو۔ عبد، طریق معبد، ایسا راستہ جسے مسافروں نے چل چل کے پاٹ دیا ہو، گاؤں کی پگڈنڈیاں، یہ ہے تعبید کہ لوگ اس پہ چلتے رہے۔ مسافر، بعیر، اونٹ، ایسا اونٹ جو عادی ہو جائے، ناگوار چیزوں کا بھی ہو جائے۔ عبادت اصل میں
کرنے پہ نفس پہ جو پابندیاں لگتی ہیں وہ اس پہ کرتا ہے احتجاج. اس احتجاج کو رد کر دینا کہ نہیں سننی تمہاری، نماز پڑھنی ہے. اندر سے جذبہ اٹھتا ہے کہ کیا ہے، گناہ ہی ہے نا، بس کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑو اس بحث کو. اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا کہ نہیں، غلط بات ہے، یہ نہیں کام کرنے کی. پتہ ہے کہ پیسہ کسی اور کا ہے اور میرے پاس یہ پیسہ امانت ہے، اس کے باوجود اس پہ خیانت کر دوں، یہ اپنے نفس کی خواہش کو رد کرنا ہے، انکار کرنا ہے، غصہ کرنا ہے، اس خواہش کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا. یہ ہے اصل میں عبادت. اور اسی سے پھر غلامی میں بھی آتا ہے کہ غلام اپنی مرضی سے کب کسی کا کوئی بنتا ہے. اصل اسلام میں حریت ہے، اسلام میں اصل آزادی ہے. کوئی شخص کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. شوہر بیوی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پانی پلا دے، باپ بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاؤں دبا دے، قطعاً نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بیٹے کو کہا پاؤں دبا دو تو ایک آدھ گھنٹے کے لیے وہ اس کے کام کا پابند ہو کے گویا کہ غلام ہو گیا نا. وہ پانی لینے گئی اور کچن سے پانی لے کے آئی تو 5 منٹ ہی کیوں نہ لگے، وہ غلامی آ گئی نا. شریعت کہتی ہے بالکل نہیں، کوئی آدمی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. ہاں یہ ہے کہ وہ آدمی وہ عورت اگر معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر گھر چلنا دشوار ہو جائے گا، پھر مریضوں کی عیادت ختم ہو جائے گی، پھر پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اللہ نے اس میں اتنی گنجائش رکھی کہ جو چیزیں میں فرض قرار دے رہا ہوں تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جائے گی، تم میری بات مانو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہاری آزادی وہاں سلب ہو جاتی ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے. چھوٹے اور بڑے کی تمیز میں آزادی سلب ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہارا وقت آئے گا تو تم بھی کسی کی آزادی کے بدلے میں سلب کے بدلے میں سلب پالو گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی جوان اپنی جوانی میں بوڑھے آدمی کا خیال کرے گا، جب یہ خود بوڑھا ہوگا تو اللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ لوگ اس کا خیال کریں. یہ وہ چیز کہ بس میں گئے، بوڑھے آدمی کے لیے جگہ دے دی، کہیں دیکھا کوئی آدمی بیمار لاغر کمزور روڈ نہیں پار ہو سکتا، گاڑی روکی اس کو روڈ پار کرا دیا. یہ سب چیزیں انسانی عبادات سے تعلق رکھتی ہیں اور اسی لیے کہا کہ التحیات للہ، میری سارے جسم کی عبادتیں اللہ تیرے لیے، کوئی شرک نہیں. التحیات للہ اصل تلفظ یہ ہے. یہ اتا جو پڑھتے ہیں نا التحیات للہ، یہ اتا ہے کیا یار؟ کوئی چیز نہیں. تحیات وہ چیزیں جن میں زندگی کھپتی ہے، کام آتی ہے. حیات آپ نے سنا ہی ہوگا. التحیات ہے کہ میری ساری کی ساری جسمانی عبادت، والطیبات اور میرا پاک رہنا، والصلوات اور جتنا بھی میری عبادت میں نماز روزہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو خالص اللہ کی غلامی سے تعلق رکھتی ہیں اور نفس پہ گراں گزرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں عبادت، کہ نفس رکاوٹ بنے، حتیٰ کہ بندہ اپنے نفس کو کچلتا ہے. اور نفس کو کچلتا ہے، اتنا کچلتا ہے کہ بالآخر وہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. عبادت اللہ کی کبھی اس کے جبر سے ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں عبادت تسخیری ہے، مسخر ہے. عبادت جبر کر کے کرائی جا رہی ہے. مثلا دل کو اللہ نے لگا دیا ہے کہ دھڑکتے رہو. اب کافر ہے تو دل دھڑک رہا ہے، مومن ہے تو دل دھڑک رہا ہے. اس کے گردوں کا فنکشن لگا دیا ہے کہ یہ کرتے رہو، گردے وہی کام کرتے ہیں. جگر کا بتایا خون ہی بناتا ہے. یہ سب عبادت جبرن ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جبر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اس جبر کے سامنے انسانوں کی طرف سے ہمیشہ صبر آنا چاہیے. جبر ہے خدا کا، آسمانی بجلی کون دی؟ جبر ہے خدا کا، پہاڑ چل پڑا.
جبر ہے خدا کا، سیلاب آ گیا، جو مرضی کر لو، خدا کے جبر کے مقابلے میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک ہوتا ہے جبر انسانوں کا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی، اور میں اللہ کا رسول ان 7 آدمیوں پہ خود بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ان 7 کو گنتے ہوئے فرمایا والمتسلط بالجبروت، جو حکومت وقت کو ہٹا کے جبرن اس پہ قبضہ کرتے ہیں، خدا کی لعنت ہو۔ ایک حکومت چل رہی ہے، ٹھیک چل رہی ہے، کوئی شرعی جواز نہیں ہے ان کو ہٹانے کا، شریعت اجازت نہیں دیتی، اور خام خواہ محض اپنے نفس اور محض اپنی شخصیت اور محض اپنے ادارے کو اونچا دکھانے کے لیے کہ ہم ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتسلط بالجبروت، جبر کے ذریعے حکومتوں پر قابو پانا، اللہ کی لعنت ہو اور میری لعنت ہو ایسے لوگ۔ مشکات میں دیکھ لینا یہ روایت۔ تو ایک جبر اللہ کی طرف سے، ایک جبر انسانوں کی طرف۔ انسانوں کا جبر کیوں مانے؟ اللہ تعالیٰ کا جو جبر ہے یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں۔ آپ کبھی سوچیں انسان نے اس کو ہر جگہ نہیں مانا۔ انہوں نے رات پیدا کی، جبرن رات آنی ہے نا، اب سورج کو تو نہیں کوئی پلٹا سکتا، انسان نے چراغ بنا لیا، اسے کہا آپ اندھیرا دیں ہم روشنی دے دیتے ہیں، کچھ تو کریں نا آخر۔ اس کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا، تو انسانوں کا جبر آزاد ضمیر اور آزاد قومیں۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے اس فلسفے کو جانتے تھے نا، انہوں نے اسی لیے اس سے پوچھا، مصر کے گورنر کے بیٹے محمد بن عمر بن العاص سے، فرمایا متى استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ گورنر کے بیٹے تم نے کب سے غریبوں پر جبر کرنا شروع کر دیا ہے؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس کو زمانہ کفر میں عربوں میں سے، کیونکہ ایک سوسائٹی تھی پوری، جس کو بھی غلام بنا لیا گیا، اسلام قبول کرتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا، اب وہ آزادی کی اپنی قیمت خود لگا کر اپنے مالک کو اتنے پیسے دے دے، یا پھر کوئی اور غلام دے دے کہ میں نہیں، لیکن مارکیٹ میں جو بھی غلام بکنے آئے ہوئے ہیں آپ لے لیں، ان کا بھی نقصان نہ ہو، اس کا بھی نقصان نہ ہو، ان کا عرب غلام جو بھی ہے جب آئیں گے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے، آزاد ہو جائے۔ یہ آزادی ہے، آزادی سب سے بڑی نعمت۔ اس لیے ایک تسخیر ہے خدا کی عبادت میں، اس تسخیری عبادت میں جبری کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک عبادت ہوتی ہے جو تسخیر جبر نہیں ہے، وہ عبادت اپنے اختیار سے ہوتی ہے۔ آدمی اپنے اختیار سے عبادت کرتا بھی ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، وہ عبادت اصل ہے۔ اور سارے فلسفے کو سمیٹتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ بچپن میں انتقال فرما جاتے یہ زیادہ اچھا نہیں تھا؟ پھر آپ بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، ایمان اور کفر اور یہ اور وہ اور جنگیں اور سب مشکلات، انہوں نے کہا میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ میں بچپن کی حالت پہ انتقال کر جاتا۔ اللہ کا شکر ہے میں جوان ہوا ہوں، میں نے کفر اور اسلام دونوں کو دیکھا ہے، اور پھر میں نے اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اسلام کو چنا ہے۔ اللہ مجھے اس پہ اجر دے گا، اللہ اس پہ میری مدد فرمائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمنا کروں بچپن میں مر جاؤں۔ یہ وہ ہے اختیار کہ انسان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کفر یا اسلام اس میں سے کسی چیز کو عبادت کرے، قبول کرے، اور یہ عبادت اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے، یہ دونوں طرح تقسیم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور کبھی صحیح راستے کو، اور صحیح راستے کو جو اختیار کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے ان هو الا عبد، وہ تو میرا بندہ تھا، انعمنا علیہ، ہم نے اپنے بندے پہ انعام کیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، وہ رحمان کے سامنے پیش ہوگی غلامی کی حالت میں۔ یہ جبر ہے خدا کا، وہ سب کو قبروں سے اٹھا لائے گا۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے آدمی دعا مانگتے تھے کہ اے رب بس مٹی میں مل جاؤں اور کبھی بھی یاد ہی نہ کیا جاؤں کہ میں عبداللہ نام کا کوئی آدمی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہونے کا نہیں ہے، وہ ان کی اپنی فنائیت تھی. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہمارا نعم العبد، ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا، بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بڑے بڑے مارکے آئے ہیں نا، خدا نے وہاں پر انہیں یاد کیے عبد سے کہ میرا بندہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، راتوں رات ہم اپنے بندے کو لے گئے معراج. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا. قرآن کا مسئلہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ، اگر تو تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے. بندگی سے بڑا کوئی مقام، سب سے بڑا مقام فنا الفنا ہے. بس فنا سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ آدمی نیکی کا انتصاب اپنی طرف کرتے ہوئے شرمائے، بغیر ضرورت کے مت کہے کبھی بھی. میں کا لفظ اس کے لیے گراں ہو جاتا ہے. یہ بندگی ہے، مٹا دیتا ہے اپنے آپ کو. یہ ہے اس کا پازیٹیو پہلو. اور بندگی ہی کا نیگیٹو پہلو یہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کمال کی بات ارشاد فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری وغیرہ میں یہ روایت آتی ہے، فرمایا تعس عبد الدرہم، برباد ہو جائے، خدا ناس کرے اس انسان کا جو پیسے کا بندہ ہے. تعس عبد الدینار، ناس ہو جائے اس کا، خدا برباد کرے اس شخص کو جو دینار اور درہم کا بندہ ہے، پیسے اور ڈالر اور پاؤنڈ کا بندہ ہے. تعس عبد الدرہم، تعس عبد الدینار، ان اعطیہ رضیہ. جب تک تم دیتے رہو وہ تمہارا دوست ہے اور خوش ہے. وَإِن لَّمْ تُعْطِ، اور اگر تم نہ دو، کسی بھی مجبوری سے یا اپنے اختیار سے راستہ بند ہو جائے عطا کا، دینا بند کر دو، سخت ناراض ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا تعس عبد الدرہم، تعس عبد الدینار. اللہ کرے برباد ہو جائے وہ شخص جو صرف محض پیسے کا بیٹا ہے. تعس عبد الحلہ، خدا کرے برباد ہو جائے وہ جو جا کر لباس پر بک جاتا ہے. بادشاہ اچھا لباس دیتا ہے، اچھے لباس پہ بک جاتا ہے، مہر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ وہ حلے یا جبے ہیں جو بادشاہ سلامت کی طرف سے ادا کیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں. تعس عبد الخمیسہ، 5 چیزوں کے نام لیے، فرمایا تعس عبد الدرہم، تعس عبد الدینار، تعس عبد الحلہ. خدا برباد کرے ناس ہو جو کپڑوں پہ بک جاتا ہے. تعس عبد الخمیسہ، اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو نقشے والی چادریں سردی میں اوڑھتا ہے، بادشاہوں کی چادریں. تعس عبد الخمیلہ. 5واں فرمایا برباد ہو وہ شخص جو رنگین کپڑے، نقش و نگار والے ریشمی کپڑے، اس کی قیمت لگ جاتی ہے. قیمت لگ گئی نا. 5 کے متعلق فرمایا کہ درہم، دینار، نقشدار چادریں، اور وہ پھول گھڑے ہوئے جن چادروں پہ وہ، اور جو لباس میں بکتا ہے. 5 کے متعلق فرمایا کہ خدا برباد کرے انہیں. جب تک تم دیتے رہو گے یہ خوش رہیں گے. جس دن تم نے دینا چھوڑ دیا تو رشتہ داری کیسی اور دوستی کیسی، تم کون اور میں کون. یہ حدیث کہیں لکھ لینی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں ایسا تو نہیں ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب حرکتیں جن میں خدا کرے برباد ہو جائیں. پھر آگے ابھی جی نہیں بھرا، فرمایا تعس وانتقص، اللہ کرے وہ برباد ہو جائے اور اللہ کرے پوری زندگی اس کی تباہ ہو جائے. پھر دوہرایا ہے، فرمایا پوری زندگی ایسے خود غرض شخص کی تباہ ہو جائے کہ جب تک پیسہ دیتے رہے ماں باپ، جب پیسہ نہیں ملا تو اولاد کیا اور ماں باپ کیا، خالہ کیا اور بھانجا کیا، چچا کیا اور بھتیجا کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی سخت بد دعا دی. فرمایا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشْ، اللہ کرے اس کے پاؤں میں زندگی میں کانٹا چپ جائے تو کانٹا نکالنے والا اسے کوئی نہ ملے.
یہ خود غرضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کسی کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اذا تعس وانتکس واذا شیک فلانتکش، جب وہ آدمی کانٹا چھپ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو، برباد ہو اور تباہ ہو انسان، وہ جو یہ خصلتیں ہیں، پیسے کا بندہ بن گیا نا، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں پیسے کا بندہ بن گیا۔ فرمایا وَإِذَا شِيكَ فَلَن، اس کا کانٹا چبھے، کوئی پاؤں سے نکالنے والا نہ ملے۔ اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کے مقابلے میں، یعنی مراد یہ ہے وہاں پہ ایک اور آدمی بتاؤں، آپ نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامتا ہے، اپنے تیروں کو تلواروں کو درست رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے جہاد کے لیے۔ اگر تم کہو کہ وہ ان کان فی الساق کا کان فی الساق، بڑی محرومی رہی یار، ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے۔ کیا زندگی میں کیا اور کیا کمایا؟ فرمایا اللہ خوش رکھے اس بندے کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، ان کان فی الساق کا کان فی الساق۔ اگر پہلی صف میں لڑنے کے لیے کمانڈر کہے پہلی صف میں کھڑا ہو، اتنا بہادر، اور اگر وہ کہے پیچھے چلے جاؤ تو پیچھے چلا جائے، اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے لیے لڑنا ہے نا، پیچھے کیا اور آگے کیا، پہلے کیا اور آخر پہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا عظیم انسان ہے کہ وہ کوئی فرق نہیں محسوس کرتا دونوں جگہوں پر لڑنے سے، کیونکہ نفس نہیں رہا نا باقی، اللہ کے لیے لڑنا ہے نا۔ اور فرمایا کہ دیکھو اس شخص کو کوئی نہیں پوچھتا، فَإِذَا اسْتَأْذَنَ، اور اگر وہ کبھی خواہش ظاہر کرے کہ کمانڈر سے ملوں، کسی بڑے افسر سے ملوں، فلا اذن لا، کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی اسے شمار میں ہی نہیں لاتا، کوئی اس سے ملتا ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اسی آدمی کے متعلق آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلہ چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہاں ایک آدمی رہتا تھا، کوئی لوگ تھے، کہاں چلے گئے۔ اور آپ نے فرمایا محلے میں جب رہنا شروع کرتے ہیں دوسری جگہ تو کوئی دعوت پہ نہیں بلاتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ ایسا گمنام حظم من الصلاۃ، اللہ نے اس کو نماز میں بڑا حصہ دیا ہوتا، یہ نماز کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے۔ اور پھر بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کی سفارش کرے، لوگ سفارش نہیں قبول کرتے اس کی، کوئی نہیں ہے جو اسے رشتہ دینے پہ تیار ہو، کوئی نہیں ہے جو اسے پوچھے۔ اور اسی قسم کی روایت میں دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اغبط اولیاء عندی، آپ کو میں بتاؤں مجھے سب سے زیادہ میرے اچھے دوست، پیارے دوست کون لگتے ہیں؟ یہ ہیں جو لگتے ہیں جنہیں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، جو آگے کھڑے ہوں یا پیچھے ہوں کوئی پوچھتا نہیں ہے، بادشاہ سے ملنے چاہیں تو اجازت نہیں ملتی، اور کسی کی سفارش کر دیں تو سفارش اس کی سنی ہی نہیں جاتی۔ اغبط اولیاء عندی، میرے سب سے پیارے دوست یہ لوگ ہوتے۔ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی عبادت سے نکالے، دنیا کی پرستش سے نکالے۔ پیسہ کس کی ضرورت نہیں ہوتا، ہر ایک کی ہوتا ہے، لیکن ضرورت اور محبت میں فرق۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قل العفو، کہ یہ جو تمہاری ضروریات زندگی کے علاوہ ہے نا اسے خرچ کرو، اسے دے دو۔ 50 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں اور پوری سردیوں میں صرف 4-5 پہننے ہیں، یہ باقی 45 کس کے لیے ہیں؟ یہ ان غریبوں کا حق ہے جن کے پاس آج اوڑھنے کو کچھ نہیں۔ 10 بستر رکھے ہوئے ہیں اور مہمان 4 یا 5، 50 بستر رکھے ہوئے ہیں، مہمان 20 یا 30، باقی کیا ہے؟ باقی لوگوں کا مال ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی زبردست بات کہی، کتنی اچھی بات کہی۔
انہوں نے کہا حضور صلی اللہ، کسی نے پوچھا ان سے کہ تم لوگ خرچ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز ہماری ضروریات زندگی سے بڑھ کے ہوتی تھی نا، ہم اسے لوگوں کا مال سمجھتے تھے، اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ وہ معیار ہے۔ اب بیان کریں تو کمیونسٹ بنے، اب بیان کریں تو ایکسٹریمسٹ بنے۔ یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ جو ضروریات زندگی سے زائد ایک چیز، برتن پیالہ بھی گھر میں ہے نا، یہ دوسروں کا مال ہے، میرا نہیں، یہ اوروں کا ہے، میرا نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے مومن بندے والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے فی السراء والضراء، اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں میرے بندے جب وہ خوش ہوتے ہیں، جب مال ان کے پاس آتا ہے، اور اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے اس کی کہ جب انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دیا تو میرے لیے کیا رہ جائے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جی جو حوصلہ رکھتے ہیں کہ یار اللہ دے دے گا کچھ نہ کچھ، اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جلدی جلدی پڑھائی، اور گھر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران کہ اتنی چھوٹی عصر کی نماز اتنی جلدی اور واپس تشریف لائے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص بات؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو، نماز سے پہلے چاندی آئی تھی میرے پاس، اور چاندی کے پترے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چھوڑایا تھا۔ پھر میں نے نماز شروع کی تو میں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال ہو جائے تو اللہ کو کیا جواب دو گے جبکہ تمہارے گھر میں چاندی کے پترے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے جلدی سے نماز پوری کی تاکہ چاندی غریبوں تک پہنچے۔ یہ اسلام کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اسلام یہی اچھا لگتا ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اسلام یہ اچھا لگتا ہے کہ حج کرے آؤ اور عمرے۔ اس اسلام میں مال پہ زد پڑتی ہے، اپنی خواہشات پہ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہونے کے ناطے، سوسائٹی کا میئر ہونے کے ناطے، اونچے درجے پہ فائز ہونے کے ناطے، آپ جو لوگ قاعدے اور انتظام میں چھوٹے ہیں ان سے آپ لیجئے ان کا مال۔ خذ من اموالہم صدقۃ، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ آپ لے لیجئے۔ تو طاہرہم، آپ ان کا مال لے کے انہیں پاک کرتے ہیں۔ وتزکیہم بہا، اور اس مال کے خرچ سے جو آپ وصول کرتے ہیں ہم اتنی مہربانی کریں گے کہ ان کے نفس کو بالکل تزکیہ نفس ہو جائے گا، ان کا نفس پاک ہو جائے گا۔ اور جب لوگ ایسے کریں تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ صلی علیہم، ہم سے مانگا کیجئے ان کے ذریعے۔ اب تو پیر بھی صرف لینے کو رہ گئے ہیں، دعاؤں میں کوئی نہیں یاد آتا۔ اللہ کہتا ہے صلی علیہم، ان کے لیے ہم سے دعا مانگا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، یہ اتنی محبت والے لوگ ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ آپ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ اس کا صلہ ہے، اجر۔ تو اس لیے عبادت تسخیر، عبادت پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، خیر کے لیے بھی شر کے لیے۔ خیر کے لیے اللہ خوش ہوتا ہے، تزکیہ ہے۔ شر کے لیے عبادت تو تائس عبد دینار والا بندہ ہلاک ہو، برباد ہو جائے، اذا شیک فلن تکش، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو خدا کرے اسے کانٹا نکالنے والے نہ ملے، یہ اتنا برا آدمی۔ انشاءاللہ